بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین اینڈ ویلکم ٹو دا پلس. ناظرین, کہتے یہ ہیں کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے وہ آج کے زمانے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اگر ہم انٹرفیتھ ڈائلاگ کی ہسٹری پر ایک نظر ڈالیں تو یہ ارلی 20th سینچری میں اس کو انیشیٹ کیا گیا, اور اس سے پہلے بھی جس زمانے میں کروسیڈز ہوتے تھے اور بہت ساری جو جنگیں ہوتی تھیں ان دا نیم آف ریلیجن اور ان دا نیم آف فیتھ, اس زمانے میں بھی اس کو انیشیٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی. لیکن ارلی 20th سینچری میں ڈائلاگ اسٹارٹڈ ٹیکنگ پلیس بٹوین دا ابراہیمک فیتھس, جس میں کرسچینٹی, جوڈزم اور اسلام آتا ہے. پھر 60s میں انٹرفیتھ موومنٹ جو ہے اس نے ایک زیادہ مومنٹم پکڑا اور یہ تھوڑی تیز ہوئی. اسی طرح 1965 میں دا رومن کیتھولک چرچ جو ہے اس نے ایک ایسا ڈاکیومنٹ ایشو کیا جس میں کہ کچھ پالیسی چینجز تھیں فرام دا کیتھولک چرچ ٹورڈز دا نان کرسچن ریلیجنس, اور اس طرح انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے پھر وہ ٹرکی اور پھر دیگر جو اسلامک ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے. 17 ستمبر 2005 کو صدر پاکستان فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ایک ہسٹورک ایڈریس کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جوئش امریکن کانگریس کو, جسے کہ کہا یہ گیا کہ جو جوز اور اسلام یا دیگر جو ریلیجنز ہیں ان کو آپس میں لانے کے لیے یہ ایک برج ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. اسی کی کڑی آگے ملائی جاتی ہے, اور پھر اب اس وقت نیو یارک میں انٹرفیتھ ڈائلاگ ہو رہا ہے جس میں لیڈرز فرام 66 نیشنز آر اٹینڈنگ دا کانفرنس. اس کو انیشیٹ کیا ہے کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسکس ہز ایکسلنسی سعودی کنگ عبداللہ, اور اس میں اسرائیلی جو پریزیڈنٹ ہیں شمون پیرس وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. ان کی اور کنگ عبداللہ کی کل ایک امپورٹنٹ ملاقات بھی ہوئی ہے. کل آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نے وہاں پر اپنا ایڈریس کیا اور انہوں نے 2-3 چیزوں پر بڑی واضح جو ہے وہ فوکس کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشنز اینڈ فیتھ از دا نیڈ آف دی آور, اور خاص طور پر مینس آف ٹیررزم اور وائلنس از این ایکٹ آف ڈپریشن, جسے ختم کرنے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ تمام دنیا کے ممالک اور خاص طور پہ تمام دنیا کے ریلیجنز ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اسلام جو کہ ایک ایسا ریلیجن ہے تمام باقی ریلیجنز کے ساتھ جو پیس اور ساتھ ساتھ ٹالرنس کا جو ہے وہ میسج دیتا ہے. اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے جو لاسٹ ان کا ہولی سرمن تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کلر, کریڈ یا ایتھنک ڈویژن کے بغیر تم سب ایک ہو اور تم سب ابراہیم کی اولاد ہو, اور اسی پر چلنا جو ہے تمہارے لیے سکسیس سٹوری بنے گا. اس پہ پریزیڈنٹ زرداری نے کچھ اور بھی پوائنٹس اٹھائے, یہ کتنے امپورٹنٹ ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ, اور کیا اس سے ان لوگوں پہ کچھ اثر پڑے گا جو آپ دیکھتے ہیں آئے دن مدارس میں, مساجد میں, دیگر ایسی جگہوں پہ کہیں کھیل ہو رہا ہے, کہیں خوشی منائی جا رہی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ سوئسائڈ بلاسٹ ہو گیا, اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے لوگ جان سے چلے گئے, اتنے لوگ زخمی ہو گئے. آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کب بند ہوگا, اس پہ ہم بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کا تعارف کراؤں گی, 3 بہت ہی ڈسٹنگوش گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں اپنے اپنے ریلیجن میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اور یقیناً اپنے ریلیجن کی روشنی میں وہ یہ بتائیں گے کہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ, اس ٹیررزم کا خاتمہ آخر اس دنیا سے کب ہوگا. ویلکم بیک. ناظرین, ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کی جو اذان ہے وہ گونجتی تھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, اور دور دراز سے لوگ جو ہے وہ چلے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, سجدہ کرنے کے لیے, اور اتنی مٹھاس تھی ان کی آواز میں کہ وہ لوگ شاید جو اسلام کے دائرے میں نہیں تھے وہ بھی رک کر ان کی آواز کی مٹھاس کو سننے کے لیے انتظار کرتے تھے. ایک وہ بھی وقت تھا جب مساجد کو استعمال کیا جاتا تھا, مدارس کو استعمال کیا جاتا تھا, دوسرے جو ہمارے یہاں چرچز ہیں اور دیگر جو ہمارے یہاں جو ہندو کلچرل سوسائٹیز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا پروپگیشن آف ریلیجن کے ساتھ ساتھ ٹالرنس اور دوسرے لوگوں کی عزت اور دوسرے لوگوں کے مذہب کو
ایبزارب کرنا اور ان کو اپنے اندر ان کے لیے گنجائش پیدا کرنا اور ان کو سمجھنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور آج ہم سیٹلائٹ اور مارس اور نہ جانے پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجیز کے دور میں پہنچ گئے ہیں, اتنا ہی انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں چاہوں گی, کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, تو اگر پاکستان کی عوام کی پارٹیسپیشن ہو تو اور بھی اچھا لگے گا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0900-666-66 پہ. تمام ٹائم ٹیلی فون کالز کھلی رہیں گی. آئیے آپ سے تعارف کراتی ہوں. 3 گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کے ایک بہت ہی سینئر اسکالر ہیں, چیئرمین ہیں سینٹرل رویت ہلال کمیٹی کے, اور ان کے پاس دیگر بہت سارے اور بھی عہدے ہیں. پرنسپل اینڈ مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں دارالعلوم نعیمیہ کے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. مفتی صاحب آپ کا. پنڈت شام لال صاحب, آپ ہندو پنچایت کے ہیڈ بھی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کے بھی تشریف لانے کا. اور آپ کو نمستے کروں گی, سلام بھی کروں گی, بہت شکریہ تشریف لانے کا. پادری نوید ملک صاحب, بیپٹسٹ چرچ کراچی سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ, اٹس این آنر اینڈ پلیزر ٹو سی یو جی. مفتی صاحب, کیا وجہ ہے کہ ہم مذہب سے تو دور ہوتے ہی جا رہے ہیں لیکن انسانیت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں چاہوں گا کہ پہلے جس ڈائلاگ کو آپ نے ایک بحث کا موضوع بنایا ہے, جی, اس پر میں ایک کمپریہنسو بات کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. یہ ڈائلاگ کنگ عبداللہ نے پہلے سعودی عرب میں شروع کیا, پھر میڈرڈ اسپین میں لے گئے, جی, اور اب نیو یارک میں ہوا. جب انہوں نے آغاز کیا تو اس میں پاکستان اور اس خطے سے بہت سے لوگوں کو بلایا, لیکن ایک بہت بڑی اکثریت اہل سنت و جماعت کے کسی ایک نمائندے کو اس میں نہیں بلایا. اور اس کے ایک پارٹیسپینٹ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. تو جب اگر اسلامک اسکول آف تھاٹ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ ایک بہت بڑے طبقے کو کم از کم اس خطے میں, ہندوستان میں, پاکستان میں اور ملحق علاقوں میں جہاں غالب اکثریت ہے, اس کو آپ ٹوٹلی نظر انداز کر دیتے ہیں. علماء حضرات کی آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ کسی اہل سنت کے کسی سینئر علماء کو, کسی کو ایک کو بھی نہیں بلایا, ایک کو بھی نہیں بلایا. باقی لوگوں کو کیا بلایا؟ باقی لوگوں کو بلایا. پھر جب ریپیٹ کیا میڈرڈ میں, پھر بھی نہیں بلایا. اب وہاں جو نیو یارک میں ہو رہا ہے, پھر بھی نہیں بلایا. لیکن سر آپ کے صدر جو گئے ہوئے ہیں ملک کی ریپرزینٹیشن, اس کا جواب دیتا ہوں, وہ الگ مسئلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہاں سربراہان مملکت ہیں. جی, میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کرنا ہے تو جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو آپ ایک ٹیبل پہ بٹھائیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید, آپ نے کچھ ہسٹری بیان کی انٹرفیتھ ڈائلاگ کی, جی, لیکن سب سے پہلے قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ قل یا اہل الکتاب, کہ اے اہل کتاب تم ایک ایسے ایجنڈے کی طرف آؤ, کامن پوائنٹ, ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, تو اس پہ آ کر ہم اکٹھے ہوں اور بات کریں. اور چنانچہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے حضور کے ارشاد کا حوالہ دیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم سب ابراہیم کی اولاد میں سے ہو, بلکہ فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. تو پوری انسانیت کے جد اعلیٰ اور اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر انٹرفیتھ ڈائلاگ کرنا ہے اور اس کو مفید بنانا ہے,
اور اس کو تمام مذاہب کے ماننے والوں پر مؤثر بنانا ہے تو بجائے اس کے کہ حکمران آ کر بیٹھ جائیں اور وہ اس پر تقریریں کریں یا کوئی ایجنڈا ایشو کریں تو عوام کی سطح پر اس پر اعتماد قائم نہیں ہوتا. نہیں، لیکن مفتی صاحب ایک میں گزارش آپ سے یہاں کرنا چاہوں گی. یہ جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ انیشیٹ کیا گیا ہے کنگ عبداللہ کی طرف سے، یہ کیا گیا ہے تمام ممالک کے سربراہوں کے لیے، تاکہ وہ کیونکہ پورے ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ آ کر ایک پالیسی ڈیوائز کرتے ہیں اور یقیناً پھر وہ آ کے آپ سے میٹنگ بھی کریں گے. پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے جو اپیل جاتی ہے اس میں کتنی اپیل ہوتی ہے. لیکن اگر مذہبی لیڈرز جوائنٹلی کوئی اپیل کریں اور کسی کامن ایجنڈے پر کھڑے ہو کر بات کریں تو ان کی بات کمپریہنسو ہوگی، کیونکہ جہاں وہ ٹیررزم کے خلاف بات کریں گے، جہاں وہ نان ٹالرنس پر بات کریں گے تو وہ انڈیویجل ٹیررزم، وہ گروپ ٹیررزم اور وہ اسٹیٹ ٹیررزم کو بھی کنڈیم کریں گے. اور جہاں نان ٹالرنس کی بات کریں گے لیکن پھر تو بائسڈ ہو جائیں گے نا مفتی صاحب، معذرت کے ساتھ. آپ میری بات تو کرنے دیں نا. نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، میں بالکل سمجھ گئی ہوں. پوائنٹ صرف میرا یہ ہے کہ یہاں پہ اتنے زیادہ ڈفرنٹ اسکالرز ہیں جو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس رکھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حکمران بیٹھیں گے تو وہ ان کی جو بیسک کاز ہے